حضرات ایک ضروری اعلان سنو، نبی والی نسبت قبر میں لے کے چلے جاؤ۔ اگر خالی قبر کے اندر جاؤ گے میرے عزیزو، جاؤ نہیں یقین آتا، بہاڑی کے قبرستان میں جاؤ، علماء صلاح نیک لوگوں کو چھوڑ کر سارے تمہیں بے وقوف نظر آئیں گے، سب پڑے، اور ان قریب آپ بھی میں بے وقوفوں سے دھوکہ کھا کر بے وقوفوں کی طرح ہم سمجھیں گے بیٹوں نے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے، ہم سمجھیں گے بیٹوں نے سفید رنگ کا کفن پہنایا، ایک بیٹا قریب آئے گا گلاب کی شیشی اوپر پھینک کے چلا جائے گا، ایک بیٹا آئے گا کافور لگا کے چلا جائے گا، ایک بیٹا آئے گا عطر کی شیشی چہرے پہ اڈیل کے چلا جائے گا، میں سمجھوں گا بڑا با وفا، فرشتے کہیں گے بے وفا بے وفا، میں کہوں گا انہیں با وفا کیوں نہیں کہتے، بے وفا کیوں نہیں کہتے، کہ قبر میں جانے کی دیر ہے، آج تیرے پہ خوشبو ڈال رہے، کل تیرے پہ مٹی ڈالنے کوئی نہیں آئے گا۔ جاؤ 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 شہر خموشہ میں جا کے دیکھو کتنے کتنے بڑے بے وقوف لیٹے ہوئے ہیں، مولانا یہ وکیل ہے، مولانا یہ بیرسٹر ہے، مولانا یہ علاقے کا ناظم، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ انہیں اور عزتیں دے، لیکن مرتے وقت بڑا بے وقوفی کا والا کام کر کے گئے، کہ کیا کر کے گئے، میں نے کہا ہر قبر پہ قطبہ لگا ہوا ہے، کسی پہ قل یا ایھا الکافرون، کسی پہ آیت الکرسی، کسی پہ کلمہ طیبہ، جو چیز انہوں نے قبر کے اوپر لگائی یہ چیز تو انہیں سینے میں قبر کے اندر لے کے جانی چاہیے تھی۔ کوئی آئے گا آ کے ان کتبوں کو پڑھے گا اور پڑھ کے میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا، او بھولی مخلوق تیرے لیے پڑھے گا ہاتھ اٹھائے گا، آج اتنی بے وفائی ہے اولاد کے پاس تو باپ کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں، تیری قبر پہ کون آئے گا؟ بہاڑی کے غیور مسلمانوں ایک اعلان اور سنو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، تمہاری مارکیٹ تمہارے بازار میں سے تمہارے جنازے تمہارے سامنے سے کوئی ایسا جنازہ گزر کے جائے جس میں 7-8 آدمی جا رہے ہوں، خدا کے واسطے اپنی دکان کو چھوڑ کے ان جنازوں کو کندھا دے کے قبرستان پہنچا دینا، اور جی جنازے کے پیچھے لوگوں کی اکثریت نہ ہو، سمجھ جایا کرو اس مرنے والے کا بعد میں کوئی وارث نہیں بچا ہے۔ قبرستان جاؤ ایسی قبر کو دیکھو جو پھولوں سے بھری ہو، اور دوسری قبر کو دیکھو جس پہ مٹی کوئی نہ ہو، میرے بھائی اس قبر پر ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھ لو اور سمجھ جایا کرو یہ ایسا لاوار سا مرا جب سے مرا کوئی سے پوچھنے نہیں آیا ہے۔ میں ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزرا، رات 3 بجے کے قریب میرے عزیزو، راولپنڈی کے اندر 7 چکری علاقہ میرا بیان ہوا، بڑے بڑے نامور نعت خان، بڑے بڑے خطبہ حضرات خطابت نعت پڑھ کے چلے گئے، لوگوں نے کہا صدیقی صاحب آؤ، مغرب کی نماز کے بعد مری میں پروگرام، وہاں سے کر کے میں پنڈی رات 3 بجے مجھے ملا، 2:45 بجے میں جب سٹیج پہ جانے لگا میں نے کہا یا اللہ کس موضوع پہ گفتگو کروں، بڑے بڑے حضرات اکابرین امت آ کے چلے گئے، اللہ مجھے بھی 2-4 بول سکھا دے۔ جب میں قبرستان کے پاس سے گزرا اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھا اور میں نے کہا او لوگو، میں مردوں کی بستی سے زندوں کی بستی میں آیا، راستے میں مجھے شہر خموشہ والے ملے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملے، وہ لوگ ملے جو گرمی کے موسم میں دھوپ میں نکلا نہیں کرتے تھے، آج وہ لوگ ملے۔ جب میں آنے لگا تو قبر والوں نے مجھے آواز دے کے کہا عبدالحنان ہمارا پیغام ہمارے رشتہ داروں کو دے آ، ہمارے بچے بھی آئے ہوں گے، ہمارے ماں باپ بھی آئے ہوں گے، ہمارے بہن بھائی بھی آئے ہوں گے، جا کے ہمارے بچوں کو پیغام دے دے۔ اتنی بے وفائی، رات کو 10 مرتبہ بچے اماں سے پوچھا کرتے تھے ابا آیا کہ نہیں، ابا آیا کہ نہیں، 2 سال ہو گئے تمہارا باپ چلا گیا، کسی بچے نے ماں سے نہیں پوچھا ابا آیا ہے کہ نہیں، اور چلو باپ نہیں آیا تم تو ملنے کے لیے آ جاتے۔ بولی صاحب آج گلے شکوے نہ کرنا، اللہ تجھے ممبر رسول پہ بیٹھنے کی توفیق دے گا، کچھ سنانے کی توفیق دے گا، عوام سننے کے لیے آئی ہے، انہیں جا کے کہہ دینا تمہارے ابا کے پاس سے ہو کے آیا، تمہاری اماں تمہارے
استاد کے پاس سے ہو کے آیا، تمہارے شاگردوں کے پاس سے ہو کے آیا، تمہارے مرید تمہارے پیروں کے پاس سے ہو کے آیا، سب نے ایک پیغام دیا کہ ہمارے وارثوں سے جا کے کہہ دینا قبر کے اندر خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ لے کے آنا۔ میں نے کہا بتاؤ تم تو بڑے رئیس تھے کہ ہمارا پیسہ کام نہ آیا۔ میں نے کہا تمہارے پاس منسٹروں کی سیٹ تھی کہ لگے ہمارے ووٹ کام نہ آئے۔ میں نے کہا تمہارے پاس تو بڑے مال تھے کہ لگے وہ کام نہ آیا۔ میں نے کہا اولاد تھی کہ وہ کام نہ آئی۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ممبر پر جا کے کیا بات کروں اور لوگوں کو کیا کہوں کہ قبر میں کون سی چیز کام آتی ہے؟ کہ جا کے کہہ دینا جس طرح تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو ہم بھی ویسی غفلت کی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ قبر کے اندر آ کے پتہ لگا، ہم نے سمجھا مال کام آئے گا، ہم نے سمجھا اولاد کام آئے گی، ہم نے سمجھا بیوی کام آئے گے۔ اللہ اکبر! جب قبر میں آ کے لیٹے فرشتے نے غصے سے چہرے سے کفن کھینچا، اس وقت پتہ لگا قبر میں ڈالر کام نہیں آتا، قبر کے اندر تو محمد کا طریقہ کام آتا۔ جاؤ ان طریقوں والے پھولوں کی ٹوکری قبر کے اندر لے کے جانا، ورنہ میرے عزیزوں رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، آخری اعلان حضرات، ایک ضروری اعلان سنو۔ اگر کسی کا دل دکھایا تو دنیا کے اندر دروازے پہ جا کے معافی مانگ لو۔ آج چھوٹے بن جاؤ، کل اللہ بڑا بنا دے گا۔ اور آج اگر تکبر کا ہار پہن کے گئے، فرشتہ اتنا مارے گا سر اٹھانے نہیں دے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جب کلمہ پڑھنے والا جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن جب اللہ غصے میں آ کے جہنم کی طرف چلائے گا، تمہیں پتہ ہے ماں دیکھ کے منہ موڑ لے گی، بیوی دیکھ کے آنچل میں منہ چھپا لے گی، کہے گی میرا نہیں میرا نہیں۔ جو باپ دربار نہ چھوڑے مزار نہ چھوڑے، جھولی پھیلا کے کہتا تھا اللہ ایک پتر دے دے، اللہ ایک، وہ باپ بھی تمہاری طرف دیکھ کر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! جب تلے تنہا آگ کی زنجیریں پہل کے جہنم کی طرف جائیں گے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جہنمیوں کو جہنم میں جاتا دیکھ کے فرشتے بھی چیخیں مار مار کے رونے لگ جائیں گے۔ فرشتوں سے جہنم میں جانے والا کہے گا مصیبت تو میرے پہ پڑی، بد نصیبی تو میری، ہلاکت تو میری، میں جہنم میں جا رہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک جملہ کہہ کے لاجواب کر دیں گے کہ اس لیے رو رہے ہیں شرم نہیں آتی کس نبی کی امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ ہے کوئی جواب آپ کے میرے پاس؟ ہاتھ جوڑتا ہوں ویرا، میں خطیب نہیں، میں فقیر، میں کوئی عالم بعمل نہیں، میں تو نکما سا آدمی ہوں۔ یا آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اب سمجھ آ رہی عبدالحنان کچھ نہیں کمائے۔ جب جسم کے اعضاء نے سجدہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا، بڑی جوانی تھی، ابھی ہاتھ کے اندر لاٹھی آ گئی، چشمہ لگ گیا آنکھوں کے آگے، اب ان قریب اللہ نہ کرے اعلی سماعت بھی نہ لگ جائے۔ ہاتھ کبھی کبھی کانپ جاتے ہیں، رات کو بستر پہ خدا کی قسم نیند نہیں آتی۔ ہر اٹھنے والا قدم قبر کی طرف، اندھیرے گھر کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس گھر کی وحشت ناکی کا سن کے 82 سال کی عمر کا بوڑھا عثمان جامع القرآن دوہرا داماد بھی رونے لگ گیا۔ یہ وہی قبر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ جنازہ اٹھانے والے کون ہیں؟ جن کو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب سے اللہ نے کائنات بنائی ان جیسے ہیروں کو نہ پیدا کیا نہ بعد میں کرے گا۔ آج علماء اکرام میری بات کی تائید کریں گے، جب حسن حسین پیدا ہوئے حضور نے نام حسن حسین رکھا تو کیا جبرائیل نے آ کے نہیں کہا تھا جب سے اللہ نے کائنات بنائی آج تک ایسا نام کسی کو نہیں دیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، قبر کے پاس جا کے یوں کر کے لاٹھی قبر کو دکھائی اور کہا قبر تجھے ہوش ہے؟ یہ کون آ رہی ہے؟ اس کا نام فاطمہ، یہ حسین کی اماں ہے۔
یہ وہی فاطمہ جس نے اپنے حسین کو یوں کر کے گود میں لے کے لوری دی، دودھ پلا کے مسکرا کے دکھایا اور کہا بیٹے آج اس ماں کا دودھ پی رہا ہے جو محمد کی بیٹی بنی، علی کی گھر والی بنی، خدیجہ کی گود میں کھیلی۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جسے محمد بار بار سینے سے لگایا کرتے اور کہتے اللہ یہ میری فاطمہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے تجھے ستایا، یا اللہ جس نے اسے ہنسایا اس نے مجھے ہنسایا، جس نے مجھے ہنسایا اللہ اس نے تجھے راضی کر دیا ہے۔ یہ وہی فاطمہ الزہرا آج میں جمعے میں عرض کر رہا تھا، اور بیٹیوں والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا، تیری میری بچی جوان ہو جائے، شیخ صاحب، چودھری صاحب، انور صاحب، جب بچی جوان ہو جایا کرتی ہے تو باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتا بڈھڑا تھی گیا، اللہ کرے عزت کے ساتھ فارغ ہو جائے، جہیز اللہ کرے اکٹھا کرتے کرتے باپوں کی کمر دوہری ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، لیکن میں اس باپ کو دو سلام کروں گا، اس باپ کو شاباشی دوں گا جب بیٹی کی برات دروازے پر آتی ہے، اللہ اکبر، گاڑیوں کے ڈرائیور سے بھی کہتا ہے کوئی کمی رہ گئی معاف کر دینا، میں دھیا لاہا، کوئی کمی رہ گئی تے مینوں معاف کر دینا، اور جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ آج نوجوانوں ایسی جگہ رشتوں کا انتخاب کرو، اپنی ماں کو جا کے کہہ دو، اپنے ابا کو جا کے کہہ دو اللہ کی بہت خیر ہے، ایسی جگہ سے لڑکی لے کے آنا کہ اس کا جوڑا بھی گھر سے لے کے جائیں گے، نہ اس کے گھر روٹی کھائیں گے، اس کے باپ کی قرضے تلے بوجھ کمر نہیں دبائیں گے، اس کے باپ کو قرضے تلے دبا کر قبرستان نہیں پہنچائیں گے۔ اور جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، تم چرپائیوں پہ لڑ رہے ہو، تم فریج کے اوپر لڑ رہے ہو، جس نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا، آج تو بیٹی دیتا ہے، چار ٹرالیاں جہیز کی دیتا ہے۔ ایک وہ بیٹی رخصت ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا رخصتی کا وقت آیا، اور رخصت کرنے والا قرآن کا سایہ نہیں تھا بلکہ صاحب قرآن کا سایہ تھا، سر پر ہاتھ رکھا اور سر کے نیچے جو دوپٹہ آیا اس میں سوراخ تھے، یوں کر کے سوراخوں کو دیکھا، نظر پڑی حضرت ام سلمہ کی طرف، نظر پڑی حضرت ام حبیبہ کی طرف، نظر پڑی حضرت حفصہ کی طرف، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنسو والی نگاہ سے سب کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا تمہارے سے زیادہ نہیں کہتا، کوئی نئی چادر لا دو بیٹی کے سر پہ اڑانی ہے۔ اماں کہتی شرم سے میرا سر جھک گیا، حضور نے دیکھ کے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں کوئی پرانی دھلی ہوئی لا دو۔ اماں ام سلمہ کہتی ہیں میں دوڑی اندر گئی، میں نے جا کے چادر نکالی اور حضور علیہ السلام کے سامنے لاتی لاتی مجھے شرم آئی، حضور علیہ السلام نے چادر کو کھول کے دیکھا، انگلی سے گلنا شروع کر دیا، 16 پیوند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا، پہلے اس چادر کو سینے سے لگا کے رو کے دکھایا۔ سیدہ کہتی پھر مجھے بلایا، میرا سر نیچے کیا، پھر نبوت والے ہاتھوں سے 17 پیوند والی چادر، ایک ہاتھ میرے سر پر اور دوسرا ہاتھ مجھے کمر کے ساتھ یوں لگا کے سینے کے ساتھ رونے لگ گئے اور فرمایا بیٹی آج 17 پیوند والی چادر لے کے سر فخر سے اٹھا، اللہ کی عزت کی قسم وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے محمد جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے پہنا دے گا۔ یہ وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت تھا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ سے اپنے کرتے کا دامن پکڑا ہوا اور کہنے لگی علی ابا سے شکایت تو نہیں کرے گا، علی 2 جملے میری جھولی میں ڈال دے۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا؟ کہ 2 جملے جھولی میں ڈال دے۔ ابا کے سامنے سینہ تال کے کھڑی ہوں گی، سر اونچا کر کے کھڑی ہوں گی۔ حضرت علی کہنے لگے کیا؟ کہ اتنا تو بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی کہ دوسرا اس جھولی کے اندر ڈال دے، جا کے باپ کو دکھاؤں گی دیکھو ابا علی کی سند لے کے آئی ہوں، میں نے ساری زندگی علی سے کپڑے کا سوال نہیں کیا، ساری زندگی میں نے روٹی کا سوال نہیں کیا، علی صحیح ہے نا؟ علی حضرت علی کا سر جھکا، آنسو سیدہ کے دامن میں گرے، اماں نے دامن سمیٹا، کہیں آنسو جا کے دکھاؤں گی، مصلی پر خدا کو راضی کر کے آئی، گھر کے اندر علی المرتضیٰ کو راضی کر کے آ گئی ہو۔ اتنی مقدروں کی مالک عورت جب سیدہ فاطمہ الزہرا چلی قبرستان کی طرف ڈولی، یہ وہ فاطمہ جس کی گود میں حسین نے دودھ پیا، حضرت حسین کو دودھ پیتا دیکھ کے مسکرائی، سر پہ ہاتھ بھی پھیرا ہوگا، ماتھا بھی چوما ہوگا، لبوں کے ساتھ لب لگا کے بوسے بھی لیے ہوں گے اور یوں کہا ہوگا اے حسین
رضی اللہ تعالیٰ آج میں تجھے گود میں دودھ پلا رہی ہوں، اس گود کے اندر دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے مسکرا کے کہا ہوگا اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں کل کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے خدا کا قرآن سناؤں گا۔